حج کے موقع پر اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں زبیر ریاض صاحب. آپ یقیناً ان کو جانتے ہیں, انہیں دیکھتے ہیں. زبیر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یقینی طور پر ایک چھوٹی سی کوشش ہے, لیکن اس سارے ماحول کو آپ روزانہ کی بنیاد پر بیان کر رہے ہوتے ہیں. میں ذرا اس معاملے کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں, حجاز مقدسہ میں ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے, کیا کیفیت ہے, کیا ماحول ہے, حجاج کر کیا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ عبید اللہ صاحب کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم آپ کو حجاز مقدسہ اور ارض مکہ سے جو ہے حجاج کرام کے بارے میں اپڈیٹ دے سکیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, الحمدللہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کی کاوش بھی ہے وہ بھی کم نہیں ہے. کل رات سے ماشاءاللہ جو مشعر منی ہے اس کے لیے حجاج کرام کی روانگی شروع ہو چکی تھی. کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہم بھی باقاعدہ احرام پہن کے 2 چادریں اللہ عز و جل کے ہاں حاضر ہوں گے اور منی کی طرف روانگی ہوگی انشاءاللہ. گہما گہمی کی صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ کل رات کے مناظر یہاں پر دیکھتے تو جو حرم کے اطراف اور جو عزیزیہ تھی جہاں پر حجاج کرام کی اکثر تعداد ہوتی ہے حی البطحہ اور حی النسیم وغیرہ میں, تو آپ کو صرف اور صرف جو ہے تلبیت کی صدائیں ہی بلند آواز میں سننے کو ملتی تھی کہ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کیونکہ یہ لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کے گھر کا جو ہے وہ حج ادا کر سکیں, اور اسی حج کے جب ان کے خواب جو تکمیل کے مراحل میں ہوتا ہے تو اکثر حجاج کرام کو سبحان اللہ بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے کہ کیا میں واقعی اس ماحول کے اندر موجود ہوں. اور جب آپ اس ماحول کو دیکھتے ہیں جس میں آپ کو آج کل جو ایک اچھا ٹرینڈ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو نوجوان کپلز ہیں وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں جو ہے حج کے لیے تشریف لاتے ہیں. اگر ہم آج سے 10 سال پیچھے جائیں تو ہمیں اکثریت ان کی تعداد نظر آتی تھی جو عمر کی 50 سال کی جو کیا کہتے ہیں جو دہلیز ہے اس کے آگے جو ہے کراس کر چکے ہوتے ہیں, بڑی عمر میں ہی حج کے لیے آتے تھے. لیکن بہت ہی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کل کا جو نوجوان مسلمان ہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, یہ سب جو ہے آج کل ماشاءاللہ یہاں پر کثیر تعداد میں آتے ہیں. تو جب آپ ان سب کو دیکھتے ہیں اور جب ایک گروپ جو ہے بصدا جو بلند لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں, تو یہ آپ کے رونگٹے جو ہے نا کھڑے کر دینے والی کیفیت ہوتی ہے. تو کل رات کو عزیزیہ میں جو ایک ماشاءاللہ گہما گہمی کا جو ایک سما تھا, کیونکہ انتظامی امور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو گروپس ہیں ان کو تھوڑا ٹائملی جو ہے ہر گروپ کو شیڈول دیتی ہے سعودی گورنمنٹ تاکہ حجاج کرام خیر و عافیت کے ساتھ ارض منی پہنچ چکیں. تو اس وقت ماشاءاللہ اکثریت جو ہے وہ ارض منی پہنچ چکی ہے حجاج کرام کی, تقریباً جو کہ 2 ملین سے زیادہ تعداد میں اس سال حج کر رہے ہیں. ابھی جو قلیل تعداد رہ گئی ہے جو کہ شارٹ پیکج میں آتے ہیں آخری دنوں میں, جیسے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں, یہاں پر جو گروپ آیا ہوا ہے تقریباً کل رات کو ہی مکہ سے مدینہ سے مکہ پہنچا ہے, رات کو عمرہ کیا ہے, تو ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں لنچ کے بعد جو ہے یہاں سے روانہ ہوں گے منی کے لیے. اس میں زبیر بھائی ظاہر ہے بہت سارے معاملات ہیں, آپ نے کوشش کی ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں سفر پہ, کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں, خواہش رکھتے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں, اس دن کی ان دنوں کی جو کیفیت رہتی ہے, جو جذبات رہتے ہیں حجاج کرام کے, جو احساسات رہتے ہیں, اگر اس کی کوئی ہلکی سی رمق, کوئی ترجمانی اگر آپ کر سکیں. حضرت دیکھیں اس سے ایک جو ہر کسی کا احساس ہے وہ تھوڑا بہت ڈیفرینٹ ہوتا ہے, لیکن آخر میں سب کی مراد ایک ہی ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے اللہ پاک کی رضا. اور جو وعدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, کہ حج مبرور جو ہے مطلب جو مقبول حج ہے اس کی جو ایک اس کا جو ثواب ہے جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہے. اور اس طرح آپ نے یہی فرمایا کہ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه, کہ جو آدمی حج کرے اور مقصد ہے کہ زبان سے کچھ برے اعمال نہ کرے, مطلب بری زبان کا استعمال نہ کرے اور برے اعمال حج کے دوران نہ کرے, تو اس کی واپسی ایسے ہوتی ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہو. تو بیسیکلی حجاج کرام جو آتے ہیں, ایک تو اللہ عز و جل کے جو حکم ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں میں اذان دیں, پیغام دیں کہ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں, تو یہ آپ کے پاس پیدل بھی آئیں گے اور اونچی اور نیچی وادی سے آئیں گے. تو بیسیکلی وہ تو جو ابراہیم علیہ السلام نے آج سے کئی ہزار سال پہلے جو پیغام دیا تھا کہ اللہ عز و جل کے گھر کا جو ہے حج کرنا ہے, تو اس کے لیے جو ہے لوگ یہاں پر پیش ہوتے ہیں, اور اسی کی ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ ہم جو اللہ عز و جل کا حکم
حرم ہے اس کی تعمیل کرتے ہوئے یہاں پر پہنچیں. تو جب وہ حکم پورا ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران حجاج کرام کی کیفیت آئی تھنک زبان سے بیان کرنا شاید زیادہ مناسب ہمارے لیے نہیں ہوگا یا مشکل ہوگا. کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو ان کی جو احساسات ہیں کیمرے کی شکل سے اگر آپ کو دکھا سکیں بغیر بتائے تو وہ بھی انشاءاللہ پیغام پہنچ جائے گا. کوشش کریں گے. اچھا اس میں آپ سے جان کے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے واذن فی الناس، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی حج بیت اللہ کا حج. اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحج عرفہ، یعنی یہ ظاہر ہے اس کی مزید وضاحت ہے، یہ اس کو مزید بیان کرنے کے لیے ہے، یا یہ کس طرح سے ہے معاملہ؟ کیونکہ ایک طرف حج بیت اللہ ہے اور دوسری طرف الحج عرفہ کی مزید وضاحت ہے، تو یہ معاملہ ہے کیا، کس طرح سے ہے ذرا؟ جی عبید اللہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ پاک کے گھر کا حج کریں. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الحج عرفہ، کہ حج جو ہے وہ عرفات کا وقوف ہے. بیسکلی جب فتح مکہ ہوئی تھی تو جو کفار مکہ تھے وہ عرفات اور حرم کی حدود سے باہر نہیں جاتے تھے. وہ کہتے کہ ہم اہل حرم ہیں، ہم اہل مکہ ہیں، تو ہم حرم کی حدود کے اندر رہیں گے. ہم یہ جو حج کے باقی ارکان ہیں یا باقی جو مشاعر ہیں جس کے بارے میں اللہ عز و جل حج میں بھی فرمایا کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. بیسیکلی ان کو ہم مشاعر ہی بولتے ہیں نا، منی، عرفات، مزدلفہ. مشاعر مینس کہ وہ ارکان، جو وہ مناسک جو کہ ہمیں ایز اے حاجی ادا کرنے ہیں. لیکن اہل مکہ جو ہے اس چیز سے اجتناب کرتے تھے کہ ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے، کیونکہ ہم جو ہے سپیریئر ہیں، ہم جو ہے کچھ خاص بندے ہیں. تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جو عرفات ہے اس کے وقوف کو بھی حج کا رکن قرار دیا تھا کہ الحج عرفہ، کہ جو آدمی عرفات کا وقوف نہیں کرے گا وہ اس کا حج جو ہے شمار نہیں کیا جائے گا، اس لیے اس کو رکن اعظم بھی بتایا جاتا ہے. بیسیکلی اصل تو حج بیت اللہ ہی ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ باقی لوازمات ہیں جو کہ ہم کو پورے کرنے ہیں. اس لیے پھر اللہ عز و جل نے اہل مکہ کو تاکید کرنے کے لیے کہ آپ نے عرفات میں تو جانا ہی جانا ہے، آپ نے مزدلفہ میں مبیت بھی کرنی ہے. اس لیے اللہ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. تو اللہ عز و جل نے عرفات سے حجاج کرام کا ایک ہی ٹائم پر نکلنا آفٹر غروب شمس، جو کہ کل انشاءاللہ ہوگی، تو اس میں اس طرح کا منظر پیش کیا جس طرح جو ہے سیلابی جو ریلا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ سب سر ہی سر ہوتے ہیں اور صرف جو ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. تو عرفات کے بعد آپ لوگوں نے مزدلفہ جس کے اندر مسجد مشعر الحرام ہے وہاں پر رہ کر اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس لیے وہاں اللہ پاک کا ذکر کرو کہ جیسے انہوں نے اللہ پاک نے آپ کو ہدایت دی. وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ، اور اے اہل مکہ پھر اسی طرح چلو عرفات مزدلفہ سے مینا کے لیے جس طرح باقی لوگ چل رہے ہیں. تو بیسیکلی جو عرفات کے وقوف کی جو شرط آئی ہے ایز اے رکن، وہ اہل مکہ کی جو ایک ہٹ دھرمی تھی اس کی وجہ سے آئی ہے، جو مطلب فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آئے. تو ان کی یہ جو سردار بھی تھے بڑے لوگ، ان کی یہ تھی کہ کیونکہ ہم اہل حرم ہیں تو ہم جو ہے حرم کی حدود میں رہیں گے. یہ تو ہم نے وہ جو مسکنسیپشنز ہیں ان کی بات کی ہے، ظاہر ہے وہاں پر حکم آ گیا. آج کے دور میں بھی ظاہر ہے حجاج آتے ہیں، مختلف رنگ نسل کے، مختلف قومیت کے، مختلف ان کی خواندگی ہوتی ہے. آج بھی کوئی مسکنسیپشنز ہیں، یعنی کوئی غلطیاں ہیں جو حجاج کرام کر رہے ہیں جس پر آپ بات کرنا چاہیں اور بتانا چاہیں؟ میرے خیال سے عمومی طور پر آج کل الحمدللہ جو علم کی ایک فروانی ہے اس میں اکثر جو آتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ جو آج کل دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ اکثر نوجوان کپلز آئے ہوئے ہوتے ہیں حج کے لیے اور عمرے کے لیے بھی، تو وہ کم از کم پہلے ریسرچ کر آتے ہیں عمومی طور پر. اور علم کی فروانی کے ساتھ ساتھ ایک جو غلط انفارمیشن ہے اس کا بھی ایک مطلب ہے کہ بہتات ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ جو ہے پھیلی ہوتی ہے ٹک ٹاک، یوٹیوب وغیرہ پر. تو اس میں تھوڑا سا یہی احتیاط کرنا چاہیے کہ آپ جو انفارمیشن لے رہے ہیں وہ
کس سورس سے لے رہے ہیں. تو بیسیکلی جو آپ کا سورس آف انفارمیشن ہونا چاہیے اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے سب سے پہلے کہ آپ کہیں غلط انفارمیشن لے کر اپنی عبادت ضائع تو نہیں کر رہے. نمبر 1. نمبر 2, زیارتوں کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے فرمایا اس کے حوالے سے اتنا کوئی خاص بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ تاریخی مقامات ہیں اور انسان جو بھی زیارت کے لیے جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ظاہر بات ہے اسلام کے ساتھ جو اس کو ایک جذباتی لگاؤ ہے اس کی وجہ سے وہ زیارت کرنا چاہتا ہے مقامات کی. بعض لوگوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا تو غلط, جیسے کہ میں نے کہا کہ انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں غلط مقامات پر لے کر جاتے ہیں. درست. اچھا اس کو یہ بھی بتائیے گا, ظاہر ہے آپ کیونکہ گہری نظر رکھتے ہیں اور خود بھی آپ کا لگاؤ بھی ہے, وابستگی بھی ہے اور آپ پڑھنے پڑھانے کی کوشش بھی کرتے رہے ہیں. ذکر کیا کیا جائے, وہ حجاج جو وہاں پر موجود ہیں ان کو کوئی ایسی نصیحت یا کوئی ایسا مشورہ کہ جو ایک چیز وہ اپنے ذکر میں شامل کریں, اس کی تسبیح کریں, مسلسل اس کو اپنی زبان پر رکھیں؟ جی عبید اللہ صاحب دیکھیں, بیسیکلی حج کا جو شعیرہ ہے جو ایک رکن اسلام ہے, یہ تو ایک شرک سے برات اور ایک واحد اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے جو اس کو خالص کیا گیا تھا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی یوم عرفہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ, کہ سب سے افضل دعا جو ہے وہ عرفات کے دن والی دعا ہے. اور وہ کون سی دعا ہے؟ اللہ کے نبی کا ایک اور حدیث میں فرمان خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی, کہ جو سب سے افضل دعا میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ سب سے افضل ذکر ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے, تو ظاہر بات ہے ہمیں انہی کی ہی اتباع کرنی ہے اور اس ذکر کے اوپر جو ہے عمل کرنا ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے حجاج کرام کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی وحدانیت اور جو تکبیر ہے جو کہ آج مطلب ہے کہ مغرب سے شروع ہو جائے گی, جو کہ غیر حجاج ہیں ان کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو جتنا ہو سکتا ہے اللہ عز و جل کی وحدانیت کا ذکر اور ان کی کبریا کا ذکر, یہ جو سب سے افضل ترین جو ذکر اللہ کے نبی نے ہمیں ایز اے تحفہ دیے ہیں, ان کا جو ہے کوشش کرنی چاہیے اس کا کہ بہت زیادہ بار بار جو ہے اونچی. اچھا اس میں یہ بھی بتائیے گا بنیادی طور پہ کہ وہ لوگ جو وہاں نہیں ہیں, ظاہر ہے جانا چاہتے ہیں, وہ گھروں پہ رہتے ہوئے کیا کریں, ان کے لیے کیا تلقین اور تائید ہے, کیونکہ وہ مغموم بھی رہتے ہیں سفر پر نہ جانے کی وجہ سے. دوسرا جو اگلے سال جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کی تیاری بھی ہے, وہ کیونکہ ظاہر ہے جسمانی معاملہ بھی ہے, روحانی معاملہ بھی ہے, تو ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح کی تیاری کر کے آئیں آئندہ آنے والے دنوں میں عمرے کے لیے یا حج کے لیے؟ جی آپ نے بہت بہترین سوال کیا, جزاک اللہ عبید اللہ صاحب. دیکھیں سب سے پہلے جو اس سال حج پر نہیں آ سکے ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ جو آدمی عرفات والے دن روزہ رکھتا ہے تو میری اللہ عز و جل سے یہ گمان ہے کہ ان کے پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوں. تو جو بھی اس سال حج پر نہیں ہے ان کو ضرور جو ہے کل کا روزہ رکھنا چاہیے. اللہ پاک سب کے جو ہے عبادات قبول فرمائے. نمبر 1. نمبر 2, جیسے کہ آپ نے جسمانی استطاعت کی بات کی, حج جو ہے سبحان اللہ ایک مشقت بھلا سفر ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو اپنے اہل و عیال اور اپنے دیار کو چھوڑ کر جو ہے عرض مکہ کے لیے آنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اللہ پاک نے جو شرط رکھی ہے وہ ہے مالی استطاعت اور جانی استطاعت. تو یہ جو مشقت ہے اللہ عز و جل نے ہر کسی کے اوپر جو ہے اس کو فرض نہیں کیا الا اس کے اوپر جس کے پاس یہ دونوں استطاعت ہوں. اگر آپ مالدار ہیں لیکن آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو آپ پر بھی حج فرض نہیں ہے. آپ جو ہے اپنا صدقہ زکوٰۃ دیتے رہیں جتنی اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے. لیکن اب ایک کیونکہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ہر آدمی نے جو ہے نا حاجی صاحب اور حج کرنا ہے اگر اس کی طبیعت ٹھیک بھی نہیں ہے. سعودی گورنمنٹ نے اس وقت کوئی 8 جو مہلک بیماریاں ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ وہ جو ہے حج پر نہیں آ سکتے, تاکہ جو باقی ان کے ساتھ حضرات ہیں ان کا حج خراب نہ ہو. ان 8 کی تفاصیل اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ آپ کی ٹیم شاید نکال دے گی تو وہ آپ چلا سکتے ہیں. تو اس میں اب حرج یہ آ رہی ہے کہ کل ہی میں تھا پاکستان حج مشن کے پاس, تو پتہ چلا کہ اس وقت تقریباً جو ہے 15 اموات ہو چکی ہیں, جن میں سے کچھ حضرات ایسے تھے جن کی جو ہے خاص مہلک بیماریوں میں جو ہے وہ شمار تھے. تو انہوں نے میڈیکل جو ہے ان کی رپورٹ
ایک جو غلط وہاں سے انہوں نے جس بھی طریقے سے پاکستان سے پاس کروا کر یہاں پر آئے ہیں، کیونکہ پاکستان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے تو اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، بقیہ ملکوں کا ہمارے پاس ہے نہیں، اس لیے میں ان پر بات نہیں کر رہا. تو یہ جو ہے نا کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی مہلک بیماری ہے اور اس کے باوجود آپ اس کو چھپا کر یا غلط میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کر یہاں آ جاتے ہیں، تو ایک تو آپ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کا حج قبول کرے. میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ آپ سب کا حج جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آئی تھنک شاید آپ لوگوں کو بھی تھوڑی بہت اویئرنیس دینی ہوگی. نیکسٹ ایئر آنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا سوال جو کہ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوتا اس کی حساسیت کی وجہ سے یا اپنی کم علمی کی وجہ سے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا بھی ایڈریس ہو جانا ضروری ہے، تو وہ کیا ایسی بات ہے جو کہ ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتی یا ہو نہیں پاتی؟ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی چیز ابھی ایجاد کریں گے. حجاج کرام جو بھی حج کے لیے آتا ہے وہ بہت ہی مطلب جو ہمیں دیکھنے کے ماشاءاللہ دیکھنے میں جو آیا ہے کہ حاجی کو بہت فکر ہوتی ہے اپنے حج کی کہ میرا حج صحیح ہو جائے، لیکن کچھ ہماری عادتیں ہوتی ہیں جو ان پریکٹس میں ہوتی ہیں تو وہ ہم اس کو لاشعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کا کچھ حل کیا نہیں جا سکتا. جو سوال آئی تھنک حجاج کرام بعض اوقات کچھ زیادہ وساوس میں پڑ جاتے ہیں، میرا ایک بال گر گیا ہے میں دم دوں، یا میرا جو ہے لاشعوری میں نے ناخن کو کاٹ لیا ہے، اس طرح کی کچھ جو بیچارے پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آئی تھنک اس میں نہیں ہونا چاہیے. آپ بالکل ایزی رہیں، ایز اے نارمل ایکٹ کریں اور اپنا حج مکمل کریں. آپ نیند سے اٹھے ہیں، آپ کے کچھ بال گر گئے ہیں سرہانے کے اوپر، کچھ آپ کے ہاتھ میں آ گئے ہیں وضو کرتے ہوئے شاور لیتے ہوئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اتنا زیادہ جو ہے وسوسے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ عز و جل کا جو دین ہے وہ بہت ہی آسان ہے. اس پر اتنی شدت سے کہ بال گر گیا، وہ میں گزر رہا تھا تو مجھے خوشبو آ گئی، تو یہ جو ہے ایک بیماری ہے، یہ کوئی ایک ایز اے نارمل جو ہے ایکٹ نہیں ہے. تو اس کے دوران آپ کے جو ہر گروپ میں اندر تقریباً جو ہے ایک مفتی جو ہے ضرور موجود ہوتے ہیں، مفتی صاحب. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کوئی بھی آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے شرعی حوالے سے تو آپ مفتی صاحب سے بات کریں. اور اگر آپ نے گروپ سے ہٹ کر عرفات میں مسجد نمرہ جانا ہے خطبہ سننے یا جبل رحمت پر جانا ہے، تو جو آپ کے ساتھ انتظامی امور کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے ہی جائیں. کیونکہ اگر آپ بغیر اطلاع دیے لیفٹ رائٹ جاتے ہیں تو سم ٹائم نیٹ ورک جو ہے کام نہیں کر رہا ہوتا، آپ سے رابطہ نہیں ہو پاتا، تو آپ پورا جو گروپ ہے آپ کے ساتھ 200-300 بندوں کا سب کے لیے جو ہے مشکل پیش پیدا کر دیتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ حج کے دن آپ کے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ تھے زبیر ریاض مدینہ منورہ سے، اور ان کے اپنے انداز میں یعنی یہ زبیر ریاض مدینہ منورہ سے، اور موقع پہ اگر ہم درود بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور زبیر بھائی یا سلام یا سلام کہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ حج پر ہوں گے انشاءاللہ، آپ اور آپ کی ٹیم. بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ اس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.